قرآن مجید کو کمپائل کرنا حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ پہلے ذرا جمع قرآن کا، یہ قرآن پاک کو جو کمپائل کیا گیا، اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جنگ یمامہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، جس نے معاذ اللہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست فتح بھی نصیب ہوئی، مگر ایک غم بھی ساتھ ملا کہ ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہوئے، اور اس میں ایک اچھی خاصی تعداد حفاظ قرآن کی تھی۔ اب جب اتنے سارے حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ریئلائز کیا، آپ نے فیل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ قرآن کی اگر کثیر تعداد شہید ہو گئی تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں قرآن پیپر پر نہیں تھا، اس زمانے میں قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا، اس وقت تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں پر، تو بکری کے شانوں پر یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا، اور ابھی تو جنگوں کا سلسلہ اور بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ مزید حافظ قرآن شہید ہوتے جائیں اور قرآن ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن دیکھیں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن پاک کو محفوظ کرنا چاہیے، جہاں جہاں موجود ہے ان سب کو کمپائل کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو پھر آپ کو ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ تو وقت کی ضرورت ہے، اٹس اے نیڈ آف ٹائم۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے بات کی۔ حضرت زید بن ثابت خود کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے قرآن کریم کے بہت سے قراء کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، اور ساتھ یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے ڈر ہے کہ حفاظ قرآن کی اگر کثیر تعداد شہید ہو گئی تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا قرآن مجید کو میں جمع کرنے کا حکم دوں۔ لہٰذا اے زید، آپ عقل مند نوجوان ہیں، ہمیں آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور آپ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ عظیم کام آپ ہی کیجئے اور تمام قرآنی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ جمع کر دیجئے۔ اس وجہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تشویش کا بھی اظہار کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش تھی، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی یہ کام سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ لوگوں کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام اور اس کی امپورٹنس کو بخوبی جانتے تھے، اس کے بینیفٹس کو جانتے تھے، اور اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات سے بھی واقف تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید سے فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس کام ہی میں بہتری ہے۔ اور پھر حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کی طرح میرا بھی سینہ کھول دیا، میرا بھی سینہ کشادہ فرما دیا، اور میں بھی پوری کوشش سے ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور سفید پتھروں اور تحریر شدہ اور لوگوں کے سینوں سے جو موجود قرآن تھا اس کو میں نے کمپائل کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اور ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے پاس قرآن موبائل میں یا اپنے گیجٹس میں، اپنے ای میل یا گوگل ڈرائیو پہ سیو کیا ہوا ہو۔ اس وقت تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں پر، تو بکری کے شانوں پر یا لکڑی کے تختوں پر لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی کیئرلیسنس بھی برتی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ پہلے چھاپ دیتے ہیں، بعد میں کریکشن کر لیں گے، نئے ایڈیشن میں کریکشن ہو جائے گی، ایسا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے مقدس کتاب، مقدس کلام کی بات تھی۔ حضرت زید کی محنت سے یوں سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور پھر آپ کی لخت جگر پیاری شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے، مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ کتنی بڑی نیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب نے کروائی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا، کیونکہ یہاں تو ایک بک کے اندر ایک مسودے کے طور پر قرآن موجود تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے مزار پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائی کہ انہوں نے پھر اس کی کتابت فرمائی، اس کی مزید کاپیز بنی اور دنیا بھر میں اس کو بھجوایا گیا۔ یہ کیا عظیم صحابہ تھے، کیا انداز تھا، قرآن سے اور اسلام سے کیسی محبت تھی۔ اللہ کریم تربت صدیق اکبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں
قرآن پاک سے سچی محبت بھی نصیب فرمائے۔ ان صحابہ نے تو بڑی محنت کی قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے۔ ہم تو کسی بک اسٹال سے جا کر خرید لیتے ہیں، لیکن کیا اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور کیا قرآن سے اتنی محبت بھی کرتے ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر ہوا ہے نا، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب پابندی سے روزہ